اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو 13 سال اور 10 سال مدینے کے 23 سال کی تکلیفوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور اس ایک دن کی تکلیف کا پلڑا جھک جائے گا. لیکن اے حبار، او میری چوکھٹ پہ رحم و درگزر کی بھیک مانگنے والے، عفو و درگزر کا سوال کرنے والے، معافی مانگنے والے، ہاں ہاں، او میری بیٹی کے قاتل، او حبار جا جا، آئے حبار جا. میں نے جادوگر سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا تھا وہ نقلی کرتویہ تھا اور موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ اصلی کرشمہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی عصا کا سانپ بنایا، اژدہا بنایا. موسیٰ تو ڈرنے لگے. اللہ نے کہا، حکم دیا، موسیٰ لاٹھی مارو زمین پر. موسیٰ نے لاٹھی ماری. موسیٰ نے صرف لاٹھی ماری، اس لاٹھی کو اژدہا کس نے بنایا؟ اللہ نے. جب ہم کسی چیز کے لیے مختار کل انسان کو تصور کرنے لگتے ہیں تو شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیا کہتے ہیں لوگ؟ اوہ دیکھو نبی نے کیے. تم کر پاؤ گے؟ ہمارے جیسے انسان تھے کیا؟ اگر ہمارے جیسے تھے تو کر کے دکھاؤ. ارے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے صرف اشارہ کیا تھا. چاند کے 2 ٹکڑے تو اللہ نے کیے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف زمین پر لاٹھی ماری تھی. اژدہا تو اللہ نے بنایا تھا. اب سوال یہ ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے ایسا ہی تو تم کر کے دکھاؤ. ارے اللہ کے بندے، ہم نبی تھوڑی ہیں. وہ نبی تھے، وہ رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے ایسی چیزیں وجود پذیر ہوئیں جو لوگوں کو یقین دلا سکیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن اس سے مختار کل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ریموٹ کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اژدہا بنانا تو اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ تو اللہ رب العالمین کی طاقت تھی، اس کی قدرت کاملہ سے. یہیں سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں. تو بات آگے کی طرف چلی گئی. میرے پیارے ساتھیوں، بہت جگہوں پر نام آیا ہے محمد رسول اللہ کا. دیش عرب بھرگلتا سہائے سوتیل بھرمگتو سنو گھگرائے. جب تک راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے، وہ راجنیتی کرے گا، سیاست کریں گے اور اپنا مت رکھیں گے. نرمی کی جگہ نرمی کریں گے اور سختی کی جگہ سختی کریں گے. اللہ کے رسول نے حقیقت میں نرمی کی جگہ نرمی کی اور سختی کی جگہ سختی بھی کی. سختی کی تو اتنی کی کہ جاؤ اس مخزومیہ لڑکی کا ہاتھ کاٹ دو جس کا نام فاطمہ ہے. اللہ کے رسول بڑے اونچے گھر کی ہے تو کیا ہوا؟ امیری اور غریبی کے فرق کو میں نے مٹا دیا. جو مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے گی. ہاتھ کاٹ دیا گیا. اللہ کے رسول بڑی بدنامی ہو رہی ہے، ناک کٹ گئی. لوگ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے خاندان کی لڑکی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو نبی اکرم نے کیا کہا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. سختی کی تو اتنی سختی کی اور نرمی کی تو اتنی نرمی کی کہ اپنی بیٹی زینب کے پیٹ پہ تیر مارنے والے حبار ابن اسود، جس نے تیر مار کر زینب کے پیٹ کو پھاڑ دیا تھا اور زینب کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا. زینب بے ہوش تھی، ان کو اس حال میں مدینہ لایا گیا. بچہ ان کا ضائع ہو چکا تھا. ہوش آیا اور جب ان کو صدمہ اس بات کا لگا، لاحق ہو گیا، جب پتہ چلا کہ میرا پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا تو وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور انتقال ہو گیا. جب یہ حبار ابن اسود فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم کے سامنے آتا ہے، نبی اکرم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نبی اکرم کے سامنے آتا ہے اور کہتا اللہ کے رسول آپ ایک ایک کر کے سب کو معاف کر رہے ہیں اور عام معافی کا اعلان کر دیا ہے. حضرت سعد کے جملے الیوم یوم الملحمہ،
آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے کہا بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے۔ اے اللہ کے رسول میں بھی رحم و کرم کی امید لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا جرم کیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول نہ سنیے تو اچھا ہوگا۔ فرمایا نہیں، ہر مجرم اپنا جرم بتاتا جا رہا ہے اور میں معاف کرتا جا رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بھی معاف کر دوں گا، اپنا جرم بتاؤ۔ کہا اللہ کے رسول میرا جرم یہ ہے کہ آپ کی بیٹی زینب جس اونٹنی پر بیٹھی تھی، میں نے اس اونٹنی کو زخمی کرنا چاہا تھا لیکن نشانہ چوک گیا اور تیر آپ کی بیٹی کے پیٹ پہ لگتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، آپ کی بیٹی زمین پہ گرتی ہے، پیٹ کا بچہ حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول رحمت پر یہ ابوالکلام آزاد کی نقشہ کھینچتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد، لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہونے لگا، پیشانی پہ پسینہ آنے لگا۔ کہا اللہ کے نبی جب مدینہ میں آپ کی بیٹی کو پتا چلتا ہے کہ پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہبار، کیا تیرا نام ہبار ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے کہا اے ہبار ابن اسود، 13 سال نبوت کے بعد میں مکے میں رہا، 10 سال میں مدینے میں رہا، 13 سال مکے میں ستایا گیا، 10 سال مدینے میں بھی پریشانیوں سے گزرنا پڑا۔ اس 13 اور 10 23 سال میں مجھے جو تکلیفیں پہنچی ہیں، اگر وہ ترازو کی ایک سائیڈ میں رکھ دی جائیں اور ایک دن جس دن تو نے میری بیٹی کا پیٹ پھاڑا اور میری بیٹی نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا، آئی بار اس ایک دن کی تکلیف کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو 13 سال اور 10 سال مدینے کے 23 سال کی تکلیفوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور اس ایک دن کی تکلیف کا پلڑا جھک جائے گا۔ لیکن اے بار او میری چوکھٹ پہ رحم و درگزر کی بھیک مانگنے والے، عفو و درگزر کا سوال کرنے والے، معافی مانگنے والے، ہاں ہاں او میری بیٹی کے قاتل، او ہبار جا جا، آئے ہبار جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، او میری بیٹی کے قاتل جا، میں نے تجھے بھی بخش دیا، جا میں نے تجھے بھی درگزر کر دیا۔ وہاں ہاتھ کاٹ رہے ہیں اور یہاں اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں۔ راجنیتی بھوے پریتی دکھاوے، وہ سیاست کریں گے اور اپنے طریقے سے سختی کی جگہ سختی کریں گے اور نرمی کی جگہ نرمی کریں گے۔ اس کے بعد یہ منتر ہے جب تک مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا، جب تک میٹھی آواز اس دنیا میں باقی رہے گی، جب تک میٹھی آواز یعنی قرآن اس دنیا میں باقی رہے گا، بنا محمد پار نہ ہویا، اس وقت تک قرآن کو بغیر محمد رسول اللہ کے سمجھ نہیں سکو گے۔ اس لیے بغیر محمد کی اطاعت کیے ہوئے تم پار نہ ہو سکو گے، اپنے جیون کو کامیاب نہیں بنا سکو گے، اپنی موت کو کامیاب نہیں بنا سکو گے، مرنے کے بعد کی زندگی کو فتح نہیں کر سکو گے جب تک تم محمد رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری کی پوری امت جنت کی اندر داخل ہوگی الا من ابا، لیکن وہ نہیں جو انکار کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا قالوا من یابا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ایسا کون بدبخت ہے جو مسلمان بھی اور آپ کا انکار کرے؟ 2 جملوں میں اللہ کے نبی نے بات کو ختم کر دیا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا، بس جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا منکر ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے بات ختم کر دی، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔